لیکن یہ کیس جو ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ختم کر دیا ہے، توقع کر رہے تھے آپ اسی طرح کا نتیجہ؟ مجھے یہی ایکسپیکٹ میں کر رہا تھا، بالخصوص جب وہ خود ان پرسن گئے ہیں وہ محترمہ جج صاحبہ کی عدالت میں، اور ان کا جو کنڈکٹ تھا وہ ویسے بھی بڑا جینٹل مینلی تھا، اور وہ اس سے جس دن یہ پیشی پہ جب یہ ہائی کورٹ میں گئے تھے تو جو ہائی کورٹ کے جو ریمارکس تھے اس سے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ جو ہے معاملہ ایمیکیبلی ختم ہو جائے گا۔ میرے خیال میں یہ اسی کے مطابق ہوا ہے۔ ہر جن کے شاید جو حکومت ہے وہ کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہی تھی، مگر معاملات جس طریقے سے اور ہیسٹیلی گورنمنٹ کرنا چاہ رہی ہے اس طرح شاید ممکن نہ ہو، کیونکہ خان صاحب جو ہیں وہ اب بہت ہی کیئرفلی کھیل رہے ہیں، اور کیئرفلی جو ہے وہ اپنے انہوں نے جو ایک ان کا جو منصوبہ بندی ہے وہ اس کے بارے میں بڑے وہ احتیاط سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں خان صاحب کے بارے میں یہی خبر تھی، اور یہی ان کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ کیونکہ لڑائی ان کی بڑی ہے تو اس بڑی لڑائی میں یہ جو درمیانی جو ہرڈلز کریٹ کی جا رہی ہیں ان کا ہم وکٹم نہ بنیں، تو انہوں نے سکسیسفلی ڈیل کیا ہے۔ عدالت نے بھی بیٹر سینس آف ججمنٹ پریویل کی ہے، تو یہ اسی طرح میرے خیال میں ختم ہوا ہے جس طرح ہم سارے ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ جی اچھا سعید قاضی صاحب، عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ باد نظر میں یہ توہین عدالت تھی، لیکن آپ کے رویے پر یہ کیس ختم کر رہے ہیں، تو جو اپوزیشن ایک ٹرم یوز کرتی ہے عمران خان کے لیے لاڈلا، وہ کہیں نہ کہیں پھر اس جگہ پر فٹ بیٹھ رہی ہے۔ ارے بھائی، اب اس لاڈلے پن کا ہم کیا کہیں؟ جب آپ کے وزیر خزانہ جو ایبسکانڈر تھے وہ انہوں نے اسی کیفیت میں حلف اٹھایا اور بعد میں جو ہے تکلف کیا جج صاحب کے پاس جانے کا، لاڈلے کا کیا بات کریں گے؟ جو لوگ جو کانوکٹ تھے وہ جہاں سے چلے گئے، اور کنوکشن کے بعد ماشاءاللہ سیاست فرماتے رہے، اور بڑے بڑے کام اور بڑے بڑے اور احکامات جاری ہوتے رہے کہ اگلا جو ہماری فلاں کون ہوگا ہماری اہم کسی منصب پر۔ تو ان کو تو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ میرے خیال میں جتنے یہ لاڈلے تھے، اس سے تو عمران سے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہم کر سکتے۔ اب دیکھیں نا کہ جب آپ آتے ہیں اور پھر لاڈلے پن کا اندازہ دیکھیں کہ کانوکٹ جو ہیں وہ سرکاری پلین میں ہائیسٹ جو لینڈ کا آفس ہے اس کے ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کے آتے ہیں، اور پہلے جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں حلف اٹھانے، اور پھر وہ جج صاحب کی بھی مطلب ہے میں سمجھتا ہوں بڑا باکمال ان کا بھی رویہ رہا جہاں گئے، اور انہوں نے خاموشی سے جو ہے وہ سب کچھ کر دی۔ تو یہ اس لیے لاڈلے یہ ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ لاڈلے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ لاڈلوں کو پہلی دفعہ ایسا بندہ درپیش آ گیا ہے کہ جس کے پیچھے پبلک فالوئنگ ہے، اور وہ اپیرنٹلی لگتا ہے کہ ان کی سیاست کو فارغ کر دے گا۔ یہ جو سیاست باریوں والی یہ میوزیکل چیئر کی سیاست، کل میں آج آپ 5 سال آپ لے لیں 5 سال میں لے لوں، اس کے بعد جو مرضی ہے، شیڈی قسم کے جو رویے، شیڈی قسم کی ڈیلز ہماری، یہ جس طریقے سے انہوں نے کوئی ایک لے لیں نا چیز، بجلی لے لیں، ہر طرف جو ہے اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ تو لاڈلے پتہ نہیں کون ہے، لاڈلے وہ ہوتے ہیں جو ضمانت پہ ہوتے ہوئے پرائم منسٹر بن جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس طرح کی جو باتیں عوام جب سنتی ہوں گی تو ہنستی ہوگی یا کڑتی بھی ہوں گی کہ بھئی یہ کیا ہے، اتنا بلیٹنٹلی کیسے ہم جو ہے وہ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ جی اچھا سعید قاضی صاحب، آپ نے اس سے پہلے کہا کہ عمران خان صاحب خود بھی بڑا احتیاط کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھی بھی ان کو یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ احتیاط کے ساتھ وہ آگے بڑھیں، کیونکہ لڑائی بڑی ہے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر جو ہے اس طرح سے ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہو جانا بہتر نہیں ہوگا ان کی اپنی سیاست کے لیے بھی۔ تو سر، جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں، کیا وہ بھی آپ کو اتنی ہی احتیاط کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا پھر جو ماضی میں ہم دیکھتے آئے ہیں جب وہ پاور میں آتے ہیں تو جس طرح کے ان کے اقدامات ہوتے ہیں وہی ابھی بھی کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، احتیاط کم اور ڈیسپریشن میں زیادہ لگتے ہیں۔ دے لک ان ہری، بہت جلدی میں ہے وہ۔ اور ایک بات جو ان کے یعنی کانشیسلی یا انکانشیسلی جو ان کے اقدامات سے نظر آتی ہے، جو بیانات سے نظر آتی ہے، ہر پریس کانفرنس میں عمران خان کو پکڑ لو، عمران خان کو پکڑ لو، عمران خان کو پکڑ لو، اور آرٹیکل 6 لگا دو، غداری کر دو، یہ کر، یوں لگتا ہے کہ وہ ایک محاذ پہ تو وہ ہار گئے ہیں۔ وہ محاذ کیا ہے کہ عوام کی سطح پر ڈیلیور کر کے
عوام کو سکھ دے کے خان کی پاپولیرٹی کا مقابلہ کیا جائے پولیٹیکل ارینا میں، تو ان کی اس ساری بات سے مجھے جو تاثر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے انہوں نے دلوں میں یہ طے کر لیا ہے کہ بھئی یہ عوام، یہ ریاست، اس کی جو معیشت وہ تو ہم سے ہوگی نہیں۔ اب کسی طرح سے خان صاحب خدا نخواستہ حاکم بدان غائب ہو جائیں، کہیں معدوم ہو جائیں، ہٹ جائیں، جیل میں چلے جائیں، آرٹیکل 6 لگ جائے، یہ کر، تو مجھے لگتا ہے کہ دیر از اے کائنڈ آف ڈیسپریشن آن دی پارٹ آف دی گورنمنٹ، ویئر ایز میں جیسے کل بھی کہیں کہہ رہا تھا کہ ان کو چاہیے کہ آپ نیچے زمین پر ڈیلیور کر کے خان صاحب کا مقابلہ کریں۔ بالکل، وہ مجھے نظر نہیں آتا اور وہ ہوگا بھی نہیں ان سے، مجھے نہیں لگتا، کیونکہ جس اکنامک ماڈل کے ذریعے یہ ملک یہاں تک پہنچا ہے یہ انہی لوگوں میں کا جو ہے وہ بنایا ہوا تھا۔ تو میرے خیال میں میرا یہ خیال یہ ہے کہ یہ جو ہیسٹ ہے اور یہ جو انڈیسنٹ ہیسٹ جسے کہتے ہیں انگریزی میں، یہ انڈیسنٹ ہیسٹ بیٹریز دیئر ڈیسپریشن۔ ٹھیک ہے، فریحہ ادریس صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، ان سے بھی ذرا بات کرتے ہیں۔ فریحہ صاحبہ، ہمارے ساتھ سعید قاضی صاحب بھی موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیسپریشن ہمیں نظر آ رہی ہے حکومت کی، اور اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، توشہ خانہ کا معاملہ ہو، ممنوعہ فنڈنگ کیس کا معاملہ ہو، دہشت گردی کی دفعات لگا دی گئیں پی ٹی آئی کے اوپر، عمران خان کے اوپر، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ توہین مذہب کے فتوے لگا دیے گئے، اور اس کے بعد اب سائفر کا معاملہ آ چکا ہے، تو واقعی میں کیا آپ کو بھی ڈیسپریشن نظر آ رہی ہے حکومت کی؟ ایک بھرپور کاوش ہے، پورے توازن سے یہ کوشش کی گئی ہے کہ جو لگتا ہے پی ڈی ایم کو کہ ان کے ساتھ ہوا ہے خان صاحب کی حکومت میں، اس کو ایون آؤٹ کرنا ہے، اس کا بدلہ لینا ہے۔ اس میں بہت سارے معاملات ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کا جو ہدف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو، لوگوں کو پکڑا جائے اگر وہ کوئی غلط کام کریں، جو کہ ضرور پکڑا جانا چاہیے، بلکہ آپ کا ہدف یہ ہے کہ آپ نے اپنی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کرنی ہے، تو پھر نظر آئے گا، اس میں آپ کو ہیسٹ بھی نظر آئے گی، اس کے اندر آپ کو بہت ساری جلدی سے بنائے گئے پلانس بھی نظر آئیں گے، جس کے اندر آپ کو بڑی ایسی اٹیمپٹس نظر آئیں گی جس میں کسی نے جلدی کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کی ہو۔ تو یہ تمام مسئلہ یہی ہوا ہے کہ ہر چیز میں جس میں بہت بڑا بیانیہ پہلے بنایا جاتا ہے، بعد میں وہ پورے طریقے سے ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ابھی معاملہ سائفر کا ہے، اس میں آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے، ابھی تک حکومت کی جو سنجیدگی ہے وہ قائم ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرکار ان کے پاس کچھ ایسا معاملہ آیا ہے جس سے وہ عمران خان صاحب کو جیل بھی بھجوا سکتے ہیں، ان پہ آرٹیکل 6 کی کارروائی بھی کر سکتے ہیں، اور معاملہ نیشنل سیکورٹی کا ان کی نظر میں بنایا گیا ہے۔ اگرچہ بہت سارے سوالات ہیں اس میں، ایف آئی اے کا کیا پروگیٹو ہے، دیگر اداروں کا کیا دائرہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ خانہ پہ بہت بڑے بیانات دیے گئے، کانفرنسز ہوئی، اس کے بعد بہت مین سوال کہ توشہ خانہ کی آپ وہ تمام کی تمام باتیں اوپن کر دیجیے جیسے ماضی کی حکومتوں میں بھی ہوئی ہیں، اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ توہین عدالت کے معاملے پر بہت زیادہ کوشش کی گئی کہ یہ معاملہ بڑا ہو جائے۔ جو افسوسناک بات ہے اس میں وہ یہ ہوئی کہ پہلی دفعہ ہم نے یہ دیکھا کہ حکومتی سطح پر توہین مذہب کو آفیشیل کور دے کر اٹھایا گیا، یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ بہت ہی سنجیدہ اور سینسیٹیو معاملہ ہے، اور پاکستان میں اس کی لینڈ مائنز رکھی ہیں، اور کوئی بھی اس کو اگر چھیڑے گا تو سب کو نقصان ہوگا۔ اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اپوزیشن شاید اس معاملے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ سے کہ حکومت وقت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان نازک معاملات کو بھی اٹھائیں گے، اگر کسی طریقے سے ان کو لیوریج مل جاتا ہے۔